اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تکلف برطرف اور میں ہوں اس پروگرام کا ہوسٹ باسط جلیلی۔ ناظرین، میرے ساتھ ہیں حمیرہ اور میرے ساتھ ہیں سروش، ہم دونوں۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے جیسے کہ سروش جو ہے بہت خوبصورت گاتے ہیں اور اگلا ہمیں ہمیشہ ہمارے اس پروگرام کو جو ہے چار چاند لگاتے ہیں، بالکل سمجھیں آپ کہ اپنے سروں سے جو ہے جادو سے جگا دیتے ہیں۔ تو اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ میں جو ہوں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سوچتا ہوں کہ مجھے آج یہ بات کرنی ہے، وہ بات کرنی ہے سروش سے اور حمیرہ سے، لیکن بھول جاتا ہوں۔ اچھا، پروگرام ختم ہونے کے بعد مجھے یاد آتا ہے کہ بھائی مجھے تو وہ فلاں بات کرنی تھی۔ بالکل ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات۔ تو میں نے کوشش تو کی کہ آج ہی بہت ساری باتیں یاد رکھوں، لیکن میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ پروگرام کے تعارف میں کہ دیکھیے ہم نے یہ پروگرام جو سٹارٹ کیا تھا وہ ہم نے اس لیے کیا تھا کہ ہم جو ہے اردو جو ہے وہ جو ہماری زبان ہے وہ برقرار رہے ہمارے درمیان میں، ہم اس کو کہیں کھو نہ دیں اپنی زبان کو۔ اور اس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ اپنے بچوں کو لوگوں سے درخواست کی تھی کہ اپنے بچوں کو جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ اردو بولیے اور کوشش کیجئے کہ ان کو ایک ایسی جگہ لے کر آئیں جہاں پر اردو بھی بولی جائے، اردو اگر لکھ پڑھ سکیں تو اور بھی بہت بہتری ہے۔ تو یہ اور اپنے کلچر سے نزدیک رہنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو آئیڈینٹی ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا بھائی؟ تو بات یہ ہو رہی تھی، تو ہم یہ چاہیں گے کہ اچھا اسی سلسلے کے اندر ایک ایسا بھی ہوا کہ یہ ایک سوچ تھی جو آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہی تھی، تو ہم نے سوچا یہ کہ یہاں پر ایک ایسے پلیٹ فارم مہیا کیا جائے لوگوں کو جہاں ہم سب آئیں اور جہاں ہم بہت سی چیز سیکھ سکیں۔ اور وہ کانسیپٹ جو تھا آرٹس کونسل کا تھا، جس طرح کہ پاکستان میں آرٹس کونسل ہیں، وہاں پر میوزک بھی ہے، اس میں شاعری بھی ہے، اس کے اندر جناب لینگویجز بھی ہوتی ہیں، اس کے اندر پینٹ بھی ہوتا ہے، پینٹنگ کی کلاسز ہوتی ہیں، بے شمار چیزیں ہیں۔ تو الحمدللہ آپ لوگوں کے لیے بہت خوشخبری ہے، بہت بڑی بات ہے یہ، لیکن ہم اس پہ بات کریں گے سیکنڈ سیگمنٹ میں، جو کہ ہمارا سیکنڈ سیگمنٹ ہے کلام اثاثہ۔ آج ہم کسی شاعر سے آپ کی شاعری نہیں سنا رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے، آج ہم آپ کو صرف جو ہے بات کریں گے اس کے اوپر آرٹس کونسل، ٹھیک ہے جی؟ یہ بات تو ہو گئی۔ اچھا ناظرین، آپ باسط بھائی کے چہرے کے اوپر جو ایک ریڈنس دیکھ رہے ہیں، وہ خوشی کی ایک لہر دیکھ رہے ہیں، وہ شاید آرٹ کونسل کی ہی وجہ سے ہے۔ ہاں بالکل بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آرٹس کونسل جو تھا میرا ڈریم تھا، میرا خواب تھا، اور میں بہت عرصے سے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا، اور یہ ایسا اللہ کی طرف سے ہوا اور ہو گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو میری جیت نہیں ہے یا یہ میرا خواب نہیں ہے، بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں ہماری کمیونٹی کے لیے بہت اچھا ایک بڑا تحفہ ہے جو آپ لوگ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے بہت جلد آپ دیکھیں گے، اور ہم لوگوں کو انوائٹ کریں گے، انہیں بلائیں گے وہاں پر، اور وہاں پر آپ اپنے بچوں کو لے کر آئیں، وہاں ان کو ہم اردو بھی سکھائیں گے، ہم اس کو اسپینش سکھائیں گے۔ اگر بڑے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ای ایس ایل کی کلاس لیں، جو انگلش سیکنڈ لینگویج جو ہے ای ایس ایل، تو اس کی بھی کلاسز ہوں گی۔ اس کے علاوہ آپ کو پینٹنگ بھی سکھائی جائے گی۔ آپ اچھا، اور اس کے علاوہ ہم ہیلتھ ٹپس بھی دیں گے آپ کو، یوگا کی کلاسز بھی ہوں گی، اگر بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ تو آرٹس کونسل آف ہیوسٹن جو ہے وہ بالکل اس کے دروازے آپ لوگوں سب پہ کھلنے والے ہیں۔ میں جانے والی ہوں جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہا ویٹ لوز کرا دیں تو آنے والے ہم۔ اچھا، کسی کو ویٹ چاہیے، کسی کو ویٹ کم کر رہے ہیں، عجیب بات ہے یار، مجھے تو 2-4 پاؤنڈ ویٹ چاہیے ابھی۔ تو بہرحال آج بتائیے آپ کے پاس کیا آج کا جو ہے لفظ ناظرین، جو کہ ہم ہمیشہ کرتے ہیں، ایک لفظ ہمارے پاس ہوتا ہے، آج کا لفظ ہے سمندر۔ سمندر اچھا، تو سمندر، اب پھر وہی والی بات ہو جائے گی۔ فرا اقبال نے کیا خوب کہا ہے، حدود وقت کے سب حاشیوں میں رہنا ہے، حدود وقت کے سب حاشیوں میں رہنا ہے، زمانے تجھ کو اپنے دائروں میں رہنا ہے، ہوا ہوا ہے کوئی راستہ بنا لے گی، اچھا، سمندروں کو مگر ساحلوں میں رہنا ہے۔ کیا بات، تو دیکھیں، سمندروں کو مگر ساحلوں میں رہنا ہے۔ اب یہ سمندر میں جو ہے کتنی مخلوق ہوں گی، کتنی بلایات ہوں گی، کتنی چیزیں ہوں گی، جس میں بھنور بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو آج ہم ذرا نا تھوڑا سا سمندر کو ڈسکس کرتے ہیں کہ سمندر میں کیا کیا چیز ہے۔ اور یہ تو شاعری کا استعارہ جو گہرائی اور بے قرانی ہے کہ دور تک جو ہے اس کا کوئی کنارہ
نہیں نظر آتا. تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے سمندر کے بارے میں؟ دیکھیں سمندر جو ہے مختلف استعاروں کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے, ہاں شاعری میں تو, لیکن سمندر ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو کہ آپ دیکھ لیں کہ دنیا جو ہے اس کا 70% جو ہے پانی سے کورڈ ہے. تو آپ پانی کی اہمیت کا اندازہ کر لیں. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ سمندر کے نیچے کیا ہے, کہ سمندر میں کیا چیز چھپا ہوا ہے, تو اس پہ بہت ورک ہوا ہے, بہت ریسرچ ورک ہے. ہم جانتے ہیں ہم نہیں پہنچ سکے نا باسط, ہم دیکھیں پہنچ نہیں آپ سکے, یہ جو خزانے تک نہیں پہنچ سکے. نہیں, خزانے تک اتنی آسانی سے پہنچ بھی نہیں سکتے. یہ تو قدرت کی جو قدرت کی ہے. آپ کو جب جتنے ڈسکور وہ کہتے ہیں کہ اتنی اسپیشیز ہیں سمندر کے اندر جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے ابھی, کیونکہ اس کو پورا ڈسکور نہیں کیا. بھائی آپ دیکھیں نا, آپ جب آپ جاتے ہیں جو ایکویریم وغیرہ ہیں اس میں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی مختلف قسم کی مچھلیاں ہوتی ہیں وہاں پر, ٹھیک ہے نا, ہزاروں, اور اتنی خوبصورت اچھے اچھے کلر ان کے ہوتے ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے ان کو دیکھ کے نا. تو وہ تو بھائی بہت بڑا مصور ہے, اس نے تو بہت کچھ بنایا ہے, اور یہ سب انسانوں کے لیے بنایا گیا. آپ کو پتہ بڑے اتفاق کی بات ہے سروش, کہ ابھی میں کچھ دن پہلے نا میں نے خواب دیکھا, اور خواب میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ میں سمندر میں ہوں اور میں نا ڈوب رہی ہوں اور تیر رہی ہوں, پتہ نہیں کیا یہ وہ نہیں تھا ایک وہ ہے شعر, تم تو ڈوبے ہو صنم ہمیں بھی لے ڈوبو گے. ہم کو بھی لے ڈوبو گے. تو میں تھوڑی دیر میں بڑی گھبرائی, اور میں نے دیکھا کہ میرے پاؤں کے ساتھ جو ہے نا ایک چین بنی ہوئی, اور اس کا جو دوسرا سرا ہے نا وہ باسط بھائی سے جڑا ہوا ہے. اوہ اللہ معاف کرے, یہ خواب گھڑا گیا ہے, خواب گھڑا گیا ہے. آپ گھڑا, میں نے کہا کہ میں تو ڈوب ہی جاؤں گی, ساتھ میں باسط بھائی لے ڈوبی. یہ تو ناظرین ایک چھوٹی سی تفریح تھی باسط بھائی کے ساتھ, کیونکہ اکثر ہم لوگ ان کو چھیڑتے ہیں. تو اب ہم آتے ہیں دوبارہ سیریس اپنی بات کی طرف. مجھے چھیڑ لیں کوئی بات نہیں ہے, میں چھیڑنے پہ آیا ہم بھی نہیں چھیڑیں گے آپ کی طرح. اچھا پھر واپس آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف, کہ زندگی کا سفر بھی جیسے سمندر میں جو طوفان آتے ہیں, اور مطلب ہیریکنز ہیں یا کوئی, ان کے اندر بھی کچھ ایسی مخلوق تو ہوگی نا جو بلائیات ہیں, یا کچھ بھی اللہ کی مخلوق ہے, جیسے جنات ہیں, سب کچھ اس طرح پانی کے اندر. تو زندگی کا بھی کچھ سفر ایسا ہی ہے, سمندر سے ملتا جلتا ہے. زندگی بھی ایک سمندر ہی ہے نا. نہیں سمندر تو نہیں ہے, زندگی تو بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں. سمندر کی طرح تو نہیں ہے زندگی. تو یہ تو انسان کو جو عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے, وہ تو اس کا وہ تو کمال ہے کہ اس کو شعور بخشا گیا ہے, اس کو بہت ساری چیزیں دی گئی ہیں تاکہ زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤن تو آتے ہیں. اپ اینڈ ڈاؤن, اب جیسے بھنور آتا ہے, بھنور ہے سمندر میں, آپ یہ تو کہہ سکتی ہیں کہ یہ جو ہے نا کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح ہوتی ہیں میچ کرتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ سب سے افضل ہے, اور انسان یہ بات تو ہے, دیکھیے یہ بات تو ہے. سمندر تو چاہے گا جب آپ سمندر میں چھلانگ لگائیں گے وہ آپ کو نیچے لے جائے, لیکن آپ کے لائف جیکٹ ہوتی ہے, آپ کے بوٹ ہوتی ہیں, آپ شپس ہوتے ہیں جو آپ کو بچا لیتے ہیں. تو وہی تو دیکھنا, آپ زندگی کے اندر بھی تو سمندر میں حکمرانی انسان کرتا ہے نا. نہیں لیکن دیکھیں زندگی میں بھی تو آپ لوگوں کے آتا ہے نا, برا وقت بھی آتا ہے, اچھا وقت بھی آتا ہے, آپ اس سے لڑتے ہیں, فائٹ کرتے ہیں, اوپر آ ہی جاتے ہیں نا. بالکل آپ لائف جیکٹ کی بات کر رہے ہیں, اسی طرح کی زندگی کے سفر میں ہمارے ساتھ یہی سب کچھ ہوتا ہے کہ اچھا حالات بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں, ہم فائٹ کرتے ہیں. وہ ایک سمندر ہی ہے نا. بالکل بالکل. دیکھیں ہم تشبیہ دے سکتے ہیں اس چیز کو, آپ تو شاید لوگ ہیں. بہرحال میں اتنا کہتا ہوں کہ مجھے آج جو ہے نا سمندر کی بات ہوئی تو مجھے یاد آ گیا کہ اسی TV1 کے اوپر, اسی اسٹوڈیو میں جب میں پروگرام کرتا تھا, میں شاعر و خواب, ایک میں یہاں سے پروگرام کرتا تھا, تو اس میں ہم نے سنتوش آنند جنہوں نے لکھا ہے ایک پیار کا نغمہ ہے موجوں کی روانی ہے, تو وہ میں نے ان کے ساتھ مطلب گایا تھا یہیں بیٹھ کے نا, ان کا میں نے انٹرویو کیا تھا اور گایا تھا. تو میں چاہتا ہوں کہ اگر سروش صاحب کہیں تو آج آپ اجازت لے رہے ہیں سروش بھائی؟ کیوں نہیں میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. ناظرین آپ یاد رکھیے گا نیکسٹ ٹائم باسط بھائی کو مجھ سے بھی اجازت لینی پڑے گی. ہاں لے لیں گے. بالکل, ارشاد. تو یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا نا ایک میرا خیال یہ ہے ایسا کرتے ہیں کہ میں تھوڑا سا سناتا ہوں اور آپ سے ہم تھرڈ سیگمنٹ میں اچھا ٹھیک ہے یہ صحیح ہے. اچھا تو وہ ہے آپ جو ہے جگر تھام کے بیٹھے کہ اب میری باری آئی. صحیح. وہ کیا ہے؟
ایک پیار کا نغمہ ہے، واہ، موجوں کی روانی ہے، زندگی اور کچھ بھی نہیں، تیری میری کہانی ہے، ایک پیار کا نغمہ ہے، کچھ پا کر کھونا ہے، کچھ کھو کر پانا ہے، جیون کا مطلب تو آنا اور جانا ہے، دو پل کے جیون سے ایک عمر چرانی ہے، واہ کیا بات. زندگی اور کچھ بھی نہیں، تیری میری کہانی ہے، ایک پیار کا نغمہ ہے. بہت عمدہ. بہت عمدہ، زبردست، بہت اچھے، چلیے زبردست، میں نے بہت کوشش اچھا. کی، میں نے کہا مجھے یاد آ گئی تھی سنتوش آنند کی کہ ہم لوگ اسی اسٹوڈیو بیٹھے تھے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے ان کے ساتھ مل کے یہ جو ہے نا یہ نغمہ گایا تھا، تو میں نے کہا چلیں سنتوش آنند کو اس بہانے ہم یاد کر لیں اور یہ نغمے کو بھی کر دیں. حالانکہ یہ نغمہ میں نے نہیں سنانا تھا، یہ سنانا ہے سروش نے، تھرڈ سیگمنٹ میں ہم سروش سے سنیں گے. اچھا تبھی آپ اجازت لے رہے تھے، رائٹ؟ جی جی جی. اچھا آپ دونوں سے کامن سینس کا ایک کوشچن ہے، اگر آپ لوگ پسند کریں دینا تو. میرا یہ کوشچن ہے کہ سمندر کے بیچ میں کیا ہے؟ سمندر کے بیچ میں؟ ہاں سمندر کا دل ہے، زمین ہے، آپ بتائیں اور کیا ہے؟ سمندر کے بیچ بے شمار چیزیں ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ سمندر کے بیچ؟ ہاں سمندر کے بیچ میں کیا ہے؟ دو سمندر کے بیچ یا ایک ہی سمندر کے بیچ؟ ایک ہی سمندر کے بیچ. سمندر کے بیچ میں کیا آتا ہے؟ بھائی درمیان میں کیا آتا ہے سمندر کے درمیان میں؟ تو اب یہ تو فائنڈ آؤٹ کرنا بہت مشکل ہے. آپ لوگ ہار مان گئے؟ ہاں ہار مان لی، آپ بتائیے. ہار مان گئے؟ ہاں سمندر کے جو ارے نون آتا ہے، نون آپ تو بہت سمجھدار آتا ہے سمندر کے بیچ میں. یہ آپ کو کسی نے بتایا؟ یار بڑے چکر بازی والا سوال ہے یہ دیکھو، یہ خیال رکھنا کہ آئندہ جو ہے نا ہم اسی طرح سے سوچیں. یہ میں نے آج خبر بتایا، کسی کو نہیں تھا. میں نے کہا یہ جو ہے نا یہ آپ کو کسی نے چیٹنگ کرائی ہے مجھے. جی جی چیٹنگ ہوئی ہے. ہاں اچھا بات بھی میں ابھی ایک بات سوچ رہی تھی، جیسے ہم لوگ ابھی اسی ٹاپک پہ چل رہے تھے سمندر کے، تو میں یہ کہہ رہی تھی جیسے ہم لوگوں نے سمندر کا ذکر کیا، تو مجھے لگتا ہے آپ دونوں کو یہ نہیں لگتا کہ انسان کے اندر بھی ایک سمندر ہے؟ ڈیفینیٹلی انسان کے اندر بھی ایک سمندر ہے. کس قسم کا سمندر ہے؟ آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ نہیں، انسان جو جذبات ہوتے ہیں، جذبات کا، ایک جذبات ہوتے ہیں انسان کے، اور بعض اوقات اس پہ بڑا طوفان آتا ہے اور بعض اوقات وہ بہت سلو ہوتا ہے. کبھی کبھی آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ جو ہے نا سکون سے بیٹھے رہیں اور چائے کا کپ پئیں، کچھ سوچتے رہیں آرام سے، تو آپ سکون میں ہوتے ہیں. آپ کی لہریں جو اندر کی لہریں ہوتی ہیں وہ پرسکون ہوتی ہیں. کبھی کبھی آپ کو غصہ آتا ہے اور بغیر کسی جواز کے آ رہا ہوتا ہے غصہ، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک جوار بھاٹے کی صورت ہوتی ہے کہ وہ اندر سے جو ہے نا وہ سمندر کی کیفیت ہوتی ہے. اب میں جو سوچتی ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک سوچ کا سمندر ہوتا ہے جس میں انسان، آپ شاعر حضرات نہیں، ہم دونوں کے درمیان ایک نون ہے، ادھر بھی تو سمندر. ایک سوچ کا سمندر ہے، ایک ہوتا ہے خیالات کا سمندر. ایک جو خیالات ہوتے ہیں نا وہ کبھی نہیں رکتے، وہ لہروں کی طرح چلتے رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں. میرے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جب تک زندگی ہے جب تک اس کا جو ہے یہ سسٹم جو ہے برین اس کا چلتا رہے گا، اور تب تک زندہ ہے. وہ خیالات کی جو لہریں ہیں وہ آپ کے ٹکراتی رہتی ہیں زندگی کے ساتھ. اچھا ایک جو ہوتا ہے جب آپ کی فیلنگز ہرٹ ہوتی ہیں اور آنکھوں میں جو آنسو آتے ہیں نا، وہ سمندر ہے. سمندر میں وہی آنکھوں میں ایک بار آ جاتی ہے انسان. آنکھوں میں تو ہم جھیل جیسے آنکھیں کہتے ہیں، سمندر نہیں جھیل جیسی نہیں، لیکن جب آپ روتے ہیں نا زاروں زار، تو کیا ہوتا ہے؟ ایک تو پانی، ایک سمندر کا پانی بھی نمکین ہوتا ہے، آپ کی آنکھوں کا پانی بھی نمکین ہوتا ہے. یہ سمندر ہی ہوتا ہے جب انسان رو رہا ہوتا ہے.
باقاعدہ تیاری کر کے آئیں میں گے کوئی تیاری میں نے آپ کو کیا بولا, میں آج اپنے دل کی فیلنگز بتاؤں گی. آج میں نے ناظرین بالکل اپنے دل کی بات کر رہی ہوں کہ میں تشبیہ شاعروں کے ساتھ رہ کے شاید میں تشبیہ دینے لگی ہوں چیزوں سے, اور آدھی یہ میں نے نہیں سوچا تھا کہ وہ نمکین جو ہوتا ہے, آنسو نمکین ہوتے ہیں, سمندر نمکین ہوتا ہے, اور جب میرا دل دکھتا ہے تو میں بہت روتی ہوں, اور اتنا روتی ہوں کہ بس وہ کہتے ہیں نا سمندروں کی, وہ کہتے ہیں آگے آج طوفان آ گیا ادھر. اچھا, ہاں, تو یہ میری اندر کی فیلنگ ہے. روتی ہو آخر وجہ کیا ہے؟ میں ہرٹ ہو جاؤں نا کسی سے تو میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو جاتا ہے, ہوتا بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ جو نا آج میری بہت زبردست فیلنگز ہیں جو آج میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں. اور ابھی جو کوشچن میں نے آج پوچھا تھا, آپ کو آج چیٹنگ کرا دی ہے کسی نے, مجھے پتہ چل گیا, اور وہ ہیں کون, ان کا نام نہیں لے رہی میں. چیٹنگ کرا دیا کوئی, آپ نے ہم سے پوچھا, ہم نے آپ کو بتا دیا سیدھا بیچ میں. اچھا, اب اس دنیا میں آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو ہمارا ورلڈ ہے, جو ہم لوگ ہیں, ان کا بھی ایک سمندر ہے. لوگوں کا, انسانوں کا سمندر ہے بالکل. ساری بڑی بڑی سیویلائزیشن جو سٹارٹ ہوئی ہیں سمندر کے پاس ہی ہوئی ہیں. نہیں, ایک ہجوم ہوتا ہے نا, اچھا لوگوں کا سمندر, ہجوم, ہجوم در ہجوم, یہ بھی ایک سمندر ہے کہ اس میں بھی لوگ جو تگودو میں لگے ہوئے ہیں, وہ تو جو ہے نا جو آگے بڑھ گئے, اس کا مطلب ہے کہ وہ پانی میں سے موتی لے آئے, اور جو نہیں آگے بڑھ سکے, جو پیچھے رہ گئے, وہ پھر مایوسی کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں. تو آج جو ہے نا یہ میری اندر کی کچھ پتہ نہیں کیا بات ہے, آدھی رات کو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ مجھے بھی آمد آنا شروع ہو گئی ہے آپ لوگوں کی طرح, یا کچھ جب آپ کو خواب آیا تھا نا اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ مجھے لگا کہ میں ڈوبی ہوں, اور جو دوسرا سرا تھا, اور وہ باسط بھائی کہہ رہے نہیں مجھے ہمیرا تم چھوڑ دو, میں نہیں جانا چاہتا تھا. اچھی کوئی وہ نہیں ہے. اصل میں سمندر کے پاس بھی تو کتنے رہے ہیں. کراچی میں ہم تو میں بڑے, تو وہاں انڈین اوشن, وہ ایک اوشن ہے, تو 5 اوشن ہے دنیا میں, رائٹ. انڈین اوشن, پھر ہم 2 اوشن کے بیچ یہاں یو ایس میں بھی ہیں, کہ اٹلانٹک اوشن اور پھر پیسفک اوشن, اور پھر آرٹک اوشن, انٹارکٹک اوشن, جو سدرن اوشن بھی کہتے ہیں. تو 5 بڑے بڑے, تو 70% جو کہہ رہے ہیں وہی ہے نا, کہ پورا کورڈ 5 اوشن نے پورا کور کیا. اور دیکھیں ہمارے تو کراچی کیا بات ہے کہ وہاں سمندر ہے, اور پورے پاکستان میں ایک ہی جگہ سمندر ہے, وہ کراچی. اتنا بڑا سمندر ہے اور پینے کا پانی نہیں ہے. وہ ایک الگ بات ہے, وہ آپ کی اپنی نالاکی ہے, اس سے سمندر کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن دنیا ہمارے ملک میں اور دوسری جگہوں سے وہ کراچی میں لوگ آتے ہیں سمندر دیکھیں گے, اور اس سمندر کی خاص بات کیا ہے وہ میں پوچھوں گا آپ سے, کہ خاص بات کیا ہے, بتائیے, آپ بتائیں. چلیں آپ بتائیں. ہاں, مجھے تو کراچی کے سمندر کی, کراچی میں ہم لوگ شام کو وہیں جاتے تھے سمندر میں. خاص بات وہاں کیا ہے؟ اچھا, چائے بھٹے, نہیں, اونٹ کی سواری, اونٹ کی سواری, اونٹ کی سواری خاص ہے, وہ تو خاص. ہاں بالکل بالکل, وہ بہت مزہ ہے. اور جب اس میں جب اسپیشلی بیٹھتے ہوئے اٹھتے ہوئے جو ہے نا, وہ بڑا مزہ آتا ہے نا. جب وہ کھڑا ہوتا تھا, انہوں نے کہا اوہ یہ تو بڑی, اور وہ جس کا ساربان ہوتا ہے جو اونٹ کو لے کے وہ بھاگتا ہے, وہ بھی اس کے ساتھ ہی بھاگتا ہے. تو مجھے میں تو یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہوں کہ وہ جو اونٹ کے اوپر جو 4-5 خطرناک لوگ بیٹھ جاتے ہیں, وہ بیچارہ آگے جب ہوتا ہے تو سوچتا ہوگا کس مصیبت میں پڑ گئے ہو, کس کو بتا دیا. دیکھیں ایسا ہمارے ملک میں تو ایسا ہے کہ جو گدھے تھے ہیں, ان کی جو سواری ہے ان کے ساتھ بھی بڑھ جاتی کرتے ہیں, کہ ان پہ بہت بوجھ جو ہے لاد دیا جاتا ہے. یہ بھی ہے وہاں تو ہے ایسا, وہاں تو بلکہ انسانوں پر بھی ایسا ہی ہے ظلم و ستم, کہ اگر کوئی جانوروں کو چھوڑے, ہاں انسانوں پہ, کہ اگر کوئی غریب آدمی ہے تو اس کے ساتھ بڑے ناروا سلوک کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے منافقت کی کس منزل پہ پہنچ گئے ہم لوگ. ہمارے ہاں ہمیں دکھ سے کہنا پڑتا ہے یہ بات, اور میں دکھ سے ہی کہہ رہا ہوں, ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ہماری قوم کا جو ہے نا کباڑا نکل چکا ہے, ذہنی طور پہ بہت پھکڑ ہو چکے ہیں ہم لوگ نا. یہ ہے بس. صحیح بات. آپ اتنے دکھی اچھے نہیں لگتے ویسے. اچھے تو نہیں لگتے, لیکن بعض اوقات سچ کہتے ہوئے آدمی کا دل دکھتا ہے, اس میں کوئی صحیح بات ہے. ناظرین جو بات ہے وہ ہے, حق کی بات ہے. اچھا باسط بھائی, ہمارے یہ جو ہمارے قریب جو ہمارے اس ایریے میں کون سا وہ ہے سمندر؟ یہ ہے نا گلف آف میکسیکو. گلف آف میکسیکو. اچھا, تو یہ کون سا اس میں شامل ہوتا ہے؟ یہ وہ اسے اٹلانٹک اوشن کا, اٹلانٹک اوشن میں. اچھا 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 اچھا, صحیح. تو آپ نے آج کیا کچھ شعر و شاعری نہیں آپ نے ہمارے لیے تیار کی؟ گانا تو آپ نے سنا دیا ہمیں, کچھ سمندر پہ سنا دیں آپ.
اچھا ہاں ایسا کرتے ہیں ہم سیکنڈ ہمارا سیگمنٹ جو ہے نا وہ ہے قلم اثاثہ کا، اور اس میں ہم آج بات کریں گے آرٹس کونسل آف ٹیکسس کے متعلق کہ ہمیں آرٹس کونسل کی کیوں ضرورت پیش آئی. تو لیتے ہیں پہلے بریک لیتے ہیں، سیکنڈ سیگمنٹ میں پھر بات کریں گے. تو ناظرین ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک.